नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि वेसिलियस ओराल से कहता है कि तुम कल क्या कह रहे थे। तो ओराल कहता है कि अगर आपने इत्तेहाद कायम नहीं किया तो अर्तुगरुल मज़ीद तुम्हारे सिपाहियों को मार देगा। उसने तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा कर लिया है। अगर ये इत्तेहाद न टूटा तो उसका सबसे पहले हदफ तुम्हारा किला होगा। तो वेसिलियस कहता है कि ओराल तुम असल बात पर आओ कि तुम्हारी पेशकश क्या है। तो ओराल कहता है कि सरदारों को रिश्वत देने के लिए तुम मुझे सोना दोगे और फिर मैं उस इत्तेहाद को तोड़ दूंगा। क्या तुम भी यही चाहते हो? तो वेसिलियस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब तुर्क इन ज़मीनों को छोड़कर दफा हो जाएं। क्या तुम इस बात को यकीनी बना सकते हो? तो ओराल कहता है कि यहाँ सबसे बड़ा कबीला चौदार कबीला है और मेरा ख्वाब है कि मैं उस कबीले का सरदार बनूं। फिर मैं इर्द गिर्द के तमाम सरदारों को आपस में मिलाकर यहाँ से चला जाऊँगा। तो वेसिलियस कहता है कि इस सूरत में अलियार और अर्तुगरुल को ख़त्म करना पड़ेगा और ये कहकर वो अपना हाथ ओराल की तरफ बढ़ाता है, मतलब कि दोनों पेशकश कबूल कर लेते हैं। फिर ओराल कहता है कि मैं उनके लिए जाल बिछाऊँगा और तुम उन्हें कत्ल कर देना। और बाहर तुर्गुत, कुतलूजा और सामसा एक सुरंग में पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। और इधर गुनियाली फ़ौरन से दुंदार के रास्ते में आ जाती है और कहती है कि हाइमा खातून ने कहा है कि वो कल यहाँ अंदगा को मुंतकिल करेंगे। तो दुंदार कहता है कि जी हाँ, आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए। फिर दुंदार कहता है कि मैं सिपाहियों को तरबियत देने के लिए जा रहा हूँ ताकि वो दुश्मन के खिलाफ जम के खड़े हो सकें। तो गुनियाली उससे कहती है कि अगर आप मशकों की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ ताकि आपको मशक करते हुए देख सकूँ। तो दुंदार कहता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और अंदर अलियार साहब और अर्तुगरुल साहब सरदारों के मुश्तरका इजलास में बैठे होते हैं। फिर अलियार साहब बाकायदा जिरगे का आगाज़ करते हैं और कहते हैं कि खुदा करे ये हमारा जिरगा बहुत सारे फ़वाइद लेके आए। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि सराय में मुनक्कद किए जाने वाले जिरगे का मकसद तमाम तुर्क कबाइल को इकट्ठा करना था। काई और चौदार का एक ही मकसद है जिसकी वजह से हम मजबूत हैं। एक ही जैसा जज्बा और एक ही मकसद होने की वजह से हम जुदा नहीं हो सकते। फिर अलियार साहब कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद तमाम तुर्क कबाइल को जोश व जज्बा और हौसला देगा। सरदारों की ये ताकत लहरों की तरह बढ़ती जाएगी। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये लहर दुश्मनों को शिकस्त देगी जब तक हम अपनी सफ़ों में छुपे उन गद्दारों को कबूल नहीं करते जिन्होंने खुद को चंद सिक्कों की वजह से खुद को बेच दिया, तब तक हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तमाम सरदार इस बात से इत्तेफाक करते हैं। बहुत ही खुशी का मंजर होता है और बाहर मशगाह में दोनों कबीलों के सिपाही मशक कर रहे होते हैं। उसी दौरान गुनियाली और दुंदार मशगाह में पहुंच जाते हैं। फिर दुंदार सिपाहियों को कहता है कि मेरे ऊपर हमला करो। फिर वो अपनी महारत दिखाता है। गुनियाली एक जगह खड़ी उसे देख रही होती है। उसी दौरान दुंदार एक सिपाही की गर्दन पर तलवार रख देता है। दोआन आगे बढ़कर कहता है कि इस तरह तो ये ज़ाया हो जाएगा। तो दुंदार कहता है कि इनका इधर ज़ाया होना हालात जंग से बेहतर है। फिर यागीज़ कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? इस तरह तरबियत नहीं बल्कि अजियत दी जाती है। हमारे कुतलूजा साहब ऐसी तरबियत नहीं देते। तो दुंदार कहता है कि इसी वजह से तुम लोग गिर रहे हो। ये सुनकर यागीज़ को गुस्सा आ जाता है। फ़ौरन दुंदार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं। अंदर ओताक में अलियार साहब जिरगे वालों से बात कर रहे होते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ मंसूबा ना बनाता हो। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जब हमारे दुश्मन बाहर से नाकाम हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर बदअमनी और बगावत को इस्तेमाल करते हैं। फिर आखिर में अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब एक दूसरे के गले लगते हैं। सरदार आचार भी ये मंजर देख कर जल रहा होता है। उसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि हुजूर, सिपाही मशगाह में झगड़ रहे हैं। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब और अलियार साहब मशगाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। और
اور دوسری طرف ترگت، کتلوجا اور سامسا آخرکار سرنگ سے باہر نکل آتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے ہیلینا کا پیغام ارطغرل صاحب تک پہنچانا ہوگا۔ پھر وہ اپنا بھیس بدل کر اپنے گھوڑوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر مشگاہ میں دونوں قبیلوں کے سپاہی لفظی گولہ باری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دندار یاگیز کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ اسی دوران ارطغرل صاحب اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ دندار ارطغرل صاحب کو دیکھ کر یاگیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سپاہیوں کی تربیت دینے کی ذمہ داری سونپی تھی، نہ کہ انہیں مارنے کی۔ تو دندار کہتا ہے کہ انہیں نہ تو تلوار پکڑنا آتی ہے اور نہ ہی اپنی حد کا پتہ ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا کام انہیں حد دکھانا نہیں بلکہ تربیت دینا ہے۔ تم ایک سردار ہو، تمہارا کام تباہ کرنا نہیں بلکہ تعمیر کرنا ہے۔ تمہارا کام نظر انداز کرنا نہیں بلکہ خیال رکھنا ہے۔ پھر وہ آخر میں دندار سے کہتے ہیں کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ گنیالی بھی دندار کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر الیار صاحب بھی اپنے سپاہیوں کی اچھی خاصی چترول کرتے ہیں۔ پھر آخر میں ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ آج دو قبائل میں پہلا اور آخری جھگڑا ہوا۔ اگر آج کے بعد ایسا ہوا تو اس کی وجہ بننے والے اور خاموش رہنے والے دونوں کو سزا ہوگی۔ اور دوسری طرف کراجیسر قلعے میں کمانڈر ویسیلیوس کو خبر دیتا ہے کہ ترک سپاہی یہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ کمانڈر کہتا ہے کہ انہوں نے بیس بدل لیا تھا، اور جب ہمیں پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یقیناً اندر سے کسی نے ان کی مدد کی ہے، ہم ان کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور ادھر ارطغرل صاحب اور الیار صاحب اتاق میں پہنچ جاتے ہیں، تو الیار صاحب کہتے ہیں کہ مشترکہ مشقیں اچھی تھیں، یقیناً سپاہیوں کے درمیان مقابلے کا جذبہ ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ بالکل، انہیں ایسا کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ اسی دوران ارطغرل صاحب کے جانثار سپاہی اتاق میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ سب آ کر ارطغرل صاحب کے گلے لگتے ہیں، بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے۔ تو ترگت کہتا ہے کہ بھائی، قلعہ کراجیسر ترکوں کی شجاعت سے لرز اٹھا ہے، آپ کا دیا ہوا مشن اللہ کی مدد سے پورا ہو چکا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ تو ترگت کہتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق ویسیلیوس کے کمانڈروں کو مار کر لاشیں لٹکا کر آئے ہیں، اور ہمیں روکنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ پھر وہ اورال کبھی بتا دیتے ہیں مزید یہ کہ ویسیلیوس اسلحہ منگوا رہا ہے، وہ کل تک قلعے پہنچ جائے گا۔ پھر الیار صاحب کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب، ہم وہ سامان کراجیسر قلعے تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ پھر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ کل صبح ہمارے سپاہی وادی حیار میں کارروائی کریں گے، مگر ہمارا حملہ کرنے سے پہلے ہمارا پیغام اورال اور ویسیلیوس تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ قبیلے میں غدار کو تلاش کرنے کا یہ منصوبہ زبردست ہے حضور، اگر ویسیلیوس کو یہ خبر مل گئی تو وہ پہلے سے ہی کوئی چال چل دے گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم الیار صاحب کے سپاہیوں کو صبح ہونے سے پہلے کچھ نہیں بتائیں گے۔ جب تک یہ خبر اورال اور ویسیلیوس تک پہنچے گی ہم کارروائی کر چکے ہوں گے، اس طرح شکاری خود شکار ہو جائے گا۔ تو الیار صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم حملہ کرنے جائیں گے تو ہمیں وہ کتا بھی مل جائے گا جو اورال تک خبریں پہنچاتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب عبد الرحمن کو کہتے ہیں کہ فوراً اس آدمی کا پیچھا کرو جو ہماری خبریں اورال تک پہنچاتا ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب الیار صاحب سے اجازت لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف حائمہ خاتون دندار کو کہتی ہیں کہ ارطغرل صاحب نے جو کچھ تمہیں سمجھایا وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، مگر دندار کہتا ہے کہ مشق کے درمیان بازو ضرور ٹوٹتا ہے، مگر کبھی کبھی دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل صاحب آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حلیمہ سلطان کے خیمے میں چلی جاتی ہیں، اور جاتے ہی کہتی ہیں کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو کبھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے، اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے۔ پھر وہ انہیں ساری باتیں بتا دیتی ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ تبھی وہ لڑکی میری توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ امی جان، گنیالی اورال کے سب سے بھروسے مند آدمی اچار صاحب کی بیٹی ہے۔ اور باہر ارطغرل صاحب دندار کو سمجھانے میں لگے ہوتے ہیں، تو دندار کہتا ہے کہ بھائی، آپ نے مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا؟ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ان سپاہیوں میں ہر کوئی اپنی ماں کا بیٹا ہے، ان کی ماؤں نے انہیں شہید ہونے کے لیے بڑا کیا ہے، اگر ہم انہی پر تشدد کرنے لگے تو دشمن کا کیا ہوگا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اور مسئلہ ہوگا جو تم مجھے بتا نہیں رہے۔ تو دندار کہتا ہے کہ بھائی، میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، یہی میرا مسئلہ ہے۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، کیونکہ تم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بہت بے قرار ہو، پھر سپاہیوں کی بجائے کافروں کو نیچا دکھاؤ۔ یہ کہہ کر ارطغرل صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف گنیالی سردار اچار کے خیمے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اسی دوران وہ غدار یاغیز خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ الیار صاحب سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ چھاپا مارنے گئے ہیں۔ یہ سن کر سردار اچار حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سپاہی یاغیز کہتا ہے کہ ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ قلعے پر جانے والے قافلے پر حملہ کریں گے۔ تو سردار اچار کہتا ہے کہ یہ خبر فوراً اورال تک پہنچا دو۔ یہ سن کر یاغیز وہاں سے چلا جاتا ہے۔